السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سیدہ ام منی کے بارے میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدہ ام منی رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام اسما تھا، والد کا نام عمرو بن عدی، جلیل القدر صحابی سیدنا معاذ بن جبل ان کے بیٹے ہیں۔ یہ بات جو ہے یہ کچھ درست معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے شوہر کا نام خدیج ہے جبکہ معاذ کے والد کا نام جبل ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق ام منی جو ہیں یہ معاذ بن جبل کی پھپھو کی بیٹی ہیں۔ انہوں نے پہلے مرحلے میں سیدنا مصعب بن عمیر کے ہاتھوں اسلام قبول کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سفیر بن کر مدینہ منورہ میں آئے تھے۔ سیدہ ام عمارہ اور دیگر 70 انصاری افراد کے ہمراہ موسم حج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام منی ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوئی۔ اس کا اہتمام مصعب بن عمیر نے کیا تھا۔ ام منی ان کی کنیت تھی، نام ان کا کیا تھا؟ اسما۔ یہ عجیب اتفاق ہوا کہ جب ام منی اپنے خاوند خدیج بن سلامہ کے ساتھ روانہ ہوئی تو وہ حالت حمل میں تھی۔ جو رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کے لیے مقرر کی گئی، اسی رات انہوں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اس کا نام شبات بن خدیج رکھا گیا۔ اس واقعے کا تذکرہ علامہ ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات ابن سعد میں کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کے شوہر کا نام کیا ہے؟ خدیج۔ اور معاذ بن جبل کس کے بیٹے ہیں؟ جبل کے۔ اور معاذ بن جبل کی والدہ کا نام ایک اور روایت میں ہند بنت سہل تھا، ٹھیک ہے، یعنی اسما نہیں تھا بلکہ کیا تھا؟ ہند۔ تو اس لیے یہاں پر اس بات کی درستگی کر لیجئے۔ اگرچہ الاصابہ میں ان کو معاذ بن جبل کی والدہ بتایا گیا ہے، جو کہ وہم معلوم ہوتا ہے۔ نصیبہ بنت کعب المازنیہ یعنی ام عمارہ فرماتی ہیں، عقبہ میں تمام مردوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر لی۔ عباس بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ جب میں اور ام منی باقی رہ گئی تو میرا خاوند عرفہ بن عمرو آگے بڑھا۔ یہ کن کے خاوند؟ نصیبہ کی۔ اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ 2 عورتیں بھی آئی ہیں جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں انہی شرائط پر ان دونوں کی بیعت قبول کرتا ہوں، لیکن میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، ہاتھ نہیں ملاتا یا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت نہیں کروں گا۔ بیعت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا کرتے تھے۔ جب عورتیں شرائط کو تسلیم کرتے ہوئے اقرار کر لیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرماتے کہ اب تم جاؤ، میں نے تمہاری بیعت قبول کر لی۔ اگر ہم غور کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ام منی انصار کے وفد کے ساتھ بیعت کے لیے عقبہ پہنچی تو اس وقت وہ حمل کی حالت میں تھی، اور اس رات انصار کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک بچے کو جنم دیا۔ اتنی تکلیف میں اس موقع پر حاضر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ان کا ایمان نہایت پختہ تھا، اور ان کی یہ دلی تمنا تھی کہ یہ موقع ضائع نہ ہو جائے جس میں انصار کے مردوں اور عورتوں نے اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دینا تھا۔ کیا بات سیکھی؟ کیا سمجھ میں آیا؟ یعنی اتنی تکلیف کی حالت میں جو خواتین اس مرحلے سے گزری ہیں وہ اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں کہ اس وقت ایسی باتیں نہیں سوجا کرتی۔ سارا ہم و غم کیا ہو جاتا ہے کہ ہم اس مشکل سے کیسے نکلیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو شخص ایسی تکلیف میں، ایسے نازک موقع پر اپنے مقصد کو یاد رکھتا ہے، وہی دراصل تاریخ بناتا ہے۔ عام حالات میں تو بہت سے لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن غیر معمولی حالات میں کچھ کرنا اور اپنے کام پر ثابت قدم رہنا، یہ ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی زبردست صفت ہے۔ دین کو ایسے لوگ چاہیے۔ اگر ہم چاہتے کہ دین کی سربلندی ہو تو ایسی قربانیوں کے ساتھ دین کی خدمت کا کام کرنا ہوگا۔
کیا ان کے لیے کافی نہیں تھا کہ مصعب بن عمیر آ گئے ہیں, اسلام قبول کر لیا, بس اب کافی ہے, نماز روزہ کرتے ہیں, گھر میں بیٹھتے ہیں, کیا ضرورت تھی وہاں جانے کی, جبکہ ان کو پتا بھی تھا کہ یہ کسی بھی وقت بچے کو جنم دے سکتی. پھر بھی اتنا سفر کر کے یہ پہنچی, اور سفر آسان نہیں تھا. مدینہ سے مکہ جانا حج کے موقع پر, اور پھر اونٹوں پہ بیٹھ کے جانا, جو کہ مسلسل ہلا دینے والا, تکا دینے والا سفر ہے. اور پھر وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کرنا, جبکہ ان کے ساتھ صرف ایک اور خاتون ہے جن کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا ہے, ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ کس طرح میدان جنگ میں انہوں نے زبردست کارنامے انجام دیے. استاذہ یہ ہے کہ جس وقت یہ گئی تو ان کے ساتھ عورتیں زیادہ نہیں جا رہی تھی, ان کی کنڈیشن اپنی ہو وہ سارا, تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ باقی سب تو نہیں جا رہے, مردوں کا ہی کام ہوگا, ہمارا ہوگا ہی نہیں, ہم کس لیے جائیں, کیونکہ انہوں نے اسٹیپ لیا اور وہ آگے بڑھی. یعنی ایک اور خاتون ہے, کوئی بہت بڑا گروپ بھی نہیں جا رہا کہ جس میں بہت موٹیویشن ہو کہ اتنے لوگ چل پڑے تو میں کیوں پیچھے رہوں, میں بھی چلوں. مجھے یہ بھی فیل ہو رہا تھا کہ ڈٹرمنیشن اتنی زیادہ تھی کہ وہ جو بھی سچویشن تھی ان کی وہ پھر بھی چلی گئیں. اگر آج اب ہم اس طرح کریں تو مجھے لگتا ہے بہت سے لوگ اس پہ پن پوائنٹ بھی کریں گے کہ ایسی سچویشن میں اس طرح نکلنے کی کیا ضرورت تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی تو میری ایک پیلسٹینین اسٹوڈنٹ تھی, تو پیپر تھا اس دن, تو میں ڈیوٹی پر تھی جو انویجیلیشن کی ہوتی, تو وہ جگہ اور وہ اس کا بیٹھنا اور وہ حالت مجھے کبھی نہیں بھولتی کہ میں نے دیکھا کہ وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد سر کے نیچے ماتھے پہ ہاتھ رکھ لیتی اور لکھنا چھوڑ دیتی. تو پہلے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہو رہا ہے اس کو, تو میں قریب گئی, میں نے کہا آپ خیریت سے ہیں, آپ لکھنا کیوں چھوڑ دیتی؟ تو اس نے بتایا کہ اس کو لیبر پین ہو رہی ہے اور وہ اپنا پیپر مکمل کر کے جانا چاہتی ہے. وہ میری اسٹوڈنٹ تھی, لیکن مجھے اس سے اتنی موٹیویشن ہوئی کہ اگر ایک شخص اس حال میں بھی اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے, اپنا فرض پورا کر رہا ہے, تو باقی لوگوں کو کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. بہرحال اس کے بعد الحمدللہ الہدا میں ایک ایسی مثالیں سامنے آئیں کہ لوگ یہاں سے ہاسپٹل گئے سمیت میرے. ایک جو میرا آخری بچہ الہدا کے شروع ہونے پر پیدا ہوا, مجھے معلوم تھا کہ اب اگلے چند دن میں نہیں پڑھا سکوں گی, تو لاسٹ ڈے پہ میں نے 3 ربع تیسرے سے پارے کے پڑھائے ایٹ اے اسٹریچ, صبح سے لے کر چھٹی تک, کہ جتنا آج پڑھا سکتی ہوں پڑھا دوں, کیونکہ وہ پہلا بیچ تھا, کیسٹس وغیرہ کچھ نہیں تھی اور نہ ہی کوئی اور ابھی تیار تھا کہ وہ میری جگہ لے سکے اور پڑھا سکے. لہٰذا میں یعنی کہ مزید آئندہ چند دنوں کا سبق پڑھا کر وہاں سے پھر میں ہاسپٹل گئی, اور میں خیر اتنی شدید پین میں تو نہیں تھی, لیکن آثار ظاہر ہو چکے تھے کہ کل نہیں پڑھا سکوں گی. تو الحمدللہ اس کے بعد کئی ایک بچیوں نے آخری وقت تک کام کیا. جب تک انسان اپنے فرض کو فرض نہیں سمجھتا, اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھتا, اور تکلیف اٹھا کر قربانی کر کے جب تک دین کی خدمت نہیں کرتا, تو آپ اپنے سچ کو ثابت نہیں کر سکتے کہ ہم اس مشن میں سچے ہیں. کسی پر احسان نہیں, کسی پر کچھ نہیں. اور عام طور پر ایز اے نیشن ہمارا حال یہ کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ چھٹی کر لیں گے کہ کیا ہوا, آج نہ بھی پڑھیں. میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ یہ دل بھی کیسے چاہتا ہے کہ انسان کسی اور چیز کو, اللہ کی کتاب کی خدمت یا اس کو پڑھنا یا اس کا پڑھانا یا اس کو سیکھنا یا سکھانا یا کوئی بھی اس سے متعلق کام کرنا, اس پر کسی اور چیز کو ترجیح دے. کیا ہم کسی بھی تکلیف کی حالت میں, کسی بیماری میں کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو کھاتے ہی رہتے ہیں. کھانا نہیں کھاتے دوا کھاتے ہیں. ایک خاتون خانہ جس کے گھر میں اپنے بچے ہوتے ہیں, کیا وہ ان کی لک آفٹر, ان کی دیکھ بھال چھوڑ دیتی؟ نہیں, سب کچھ چلتا ہے. جب باقی دنیا کے سارے کام ہو سکتے ہیں تو ایک قرآن پڑھنا, ذکر کرنا, نماز پڑھنا, دین کا کوئی کام اگر ہم نے اپنے ذمے لیا تو وہی ہم کیوں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں؟ اپنی ڈیوٹی ہی کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ جبکہ ہمارے ساتھ اور کتنے سارے لوگ وابستہ ہوتے ہیں جو ہماری چھٹی کرنے کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں. تو خواتین کی مثالیں اس لحاظ سے بہت اہم ہیں کہ اگر تاریخ میں چند خواتین ام عمارہ جیسی اور ام منیع جیسی ہیں تو تاریخ بنی ہے, تو آج بھی تبھی ہمارے حال بدلیں گے اگر ہم واقعی قربانی کی سطح پر کسی بھی کام کو کریں گے. جنہوں نے اپنی دنیا بنائی ہے نا, انہوں نے بھی بڑی بڑی قربانیاں کی. سیدہ ام منیع اور سیدہ ام عمارہ کا بیت عقبہ کے موقع پر حاضر ہونا
مجھے لگتا ہے یہ دونوں دوست ہوں گی اور دونوں ہی ہمت والی، اور ایک نے دوسری کو انکریج کیا ہوگا. گمان غالب یہی ہے، باقی اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ ام عمارہ خود بہت جاندار خاتون ہے. سیدہ ام منی اور ام عمارہ کا بیعت عقبہ کے موقع پر حاضر ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انصار کی جملہ خواتین بھی ان دونوں کے نقش قدم پر چلتی ہوئی دین الہی کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بیعت کے موقع پر اس لیے حاضر تھے کہ اپنے عزیز ترین بھتیجے کے لیے حوصلے کا باعث بنے اور ان کے حق میں اعتماد کی فضا پیدا کر سکے. جب سب لوگ بیٹھ گئے تو سب سے پہلے عباس بن عبد المطلب بولے. فرمایا، اے خاندان خزرج، یاد رہے کہ مدینہ میں 2 مشہور قبیلے آباد تھے، ایک کا نام خزرج اور دوسرے کا نام اوس تھا. انصار مدینہ ان دونوں قبیلوں میں سے تھے. یہ بیچ میں جملہ معترضہ ہے. تو انہوں نے کہا، اے خاندان خزرج. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو بیعت کرنے والے افراد تھے. دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم کے ایک معزز فرد ہیں. یہ یہاں رہتے ہوئے ہر طرح سے محفوظ ہیں. اگر تم انہیں اپنے ہاں لے جانا چاہتے ہو تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری لینا ہوگی. اگر تم یہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے تو بہتر ہے انہیں یہیں رہنے دو. یہ اپنی قوم میں رہتے ہوئے ہر طرح سے محفوظ ہیں. راوی کہتا ہے کہ ہم نے عباس بن عبد المطلب کی باتیں سن کر کہا، جو آپ نے کہا وہ ہم نے سن لیا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ بات کریں. آپ خود اپنے لیے اور اپنے رب تعالیٰ کے حوالے سے ہم سے اپنی پسند کے مطابق ضمانت طلب کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت کی، پھر توحید باری تعالیٰ کی دعوت دی اور اسلام قبول کرنے کی ترغیب دلائی. اس کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا، ابایعکم علی ان تمنعونی مما تمنعون منہ نساءکم وابناءکم. میں تم سے اس شرط پر بیعت لوں گا کہ تم میرا دفاع اس طرح کرو گے جس طرح تم اپنی عورتوں اور بیٹوں کا دفاع کرتے ہو، یعنی اپنے گھر والوں کا. سیدنا برا بن معرور نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، ہم آپ کا دفاع اسی طرح کریں گے جس طرح ہم اپنے بچوں کا دفاع کرتے ہیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے بیعت لیں، ہم باپ دادا سے ایک جنگجو قوم ہیں. سب سے پہلے سیدنا برا بن معرور نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس کے بعد دوسرے لوگوں نے ایک کے بعد دیگرے بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی. اس طرح بیعت کا عمل تمام ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم اپنے میں سے 12 نقیب منتخب کر لو جو قوم کی نمائندگی کرے. تو انہوں نے 12 نقیب منتخب کیے. 9 افراد خزرج قبیلے سے تھے اور 3 افراد اوس قبیلے سے. جب بیعت کا عمل مکمل ہوا تو انصار اپنے نقیبوں کے ساتھ شاداں و فرحاں مدینہ منورہ کی طرف واپس ہوئے. وہ سب اپنے سینوں میں ایمان کا خزانہ لے کر واپس آئے. ان میں خدیج بن سلامہ اور ان کی بیوی ام منی سب سے زیادہ خوش تھے، اس لیے کہ دوسروں کی نسبت انہیں یہ اعزاز حاصل تھا کہ تمام بیعت کرنے والوں میں صرف یہی منفرد تھے کہ میاں بیوی نے ایک ساتھ بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا. یعنی ان کی ایک اور امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ ایز اے فیملی انہوں نے یہ کام کیا. یہ ان کا امتیاز تھا. اور پھر جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو استقبال کرنے والوں میں بھی یہ شامل تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے یہودیوں کو مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو ام منی بھی لشکر اسلام کے ساتھ روانہ ہوئی. زخمیوں کو پانی پلانے اور ورم پٹی کرنے کے فرائض انجام دیے. اللہ تعالیٰ نے جنگ خیبر میں مسلمانوں کو فتح عطا کی. ام منی دین اسلام کے ساتھ پوری زندگی وفادار رہی اور اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا عہد نبھایا. پھر وہ راضی خوشی اپنے خالق کے حقیقی کے پاس پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور انہیں معزز ٹھکانہ عطا کرے اور اپنی خوشنودی سے نوازے. آمین. نیکسٹ بھی چیپٹر ہم پڑھیں گے. یہاں پر رک کر اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ ام منی پہ یہ فرض نہیں تھا کہ وہ پریگننسی کی حالت میں نکلیں، لیکن آپ دیکھیں ہمارے اوپر کوئی رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا تو ہم لمٹ تک جا کے اس کو کرتے ہیں، کبھی وہ ایکسٹرا مائل نہیں جاتے کیونکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پہ نہیں ہے فرض تو پھر ہم کیوں کریں. لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ایک ایکسٹرا مائل دیکھ کے ہی ہمارا نام تاریخ میں لکھ دیتا ہے اور شاید اسی ایکسٹرا مائل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے درجے بلند کر دے، بخشش کر دے. جیسے ہم نے ابھی اس میں پڑھا کہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے ان کو اپنی کنڈیشن اتنی سیریس اور سویر نہیں لگی، حالانکہ دیکھا جائے تو کنڈیشن ان کی سیریس تھی، اور وہ اس مقصد کے لیے صرف گئیں کہ ابھی یہ کام بہت زیادہ ضروری ہے میرے لیے. اور ایز اے اسٹوڈنٹ جیسے اب ہمارے پاس یہاں پہ جیسے ہم تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو ابھی اس وقت ہمارے پہ ایک ذمہ داری ہے،
اور ایز اے سوسائٹی میں اگر ہم دیکھا جائے تو علم حاصل کرنا ہی اصل میں جو ہمارے پاس نالج نہیں ہے اسی کی وجہ سے آج اسلام کو غلط پورٹرے کیا جا رہا ہے. تو اس کی سر بلندی کے لیے آج ہمیں علم حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. لیکن جیسے ہی ہمارے اوپر کوئی چھوٹی سی بھی پرابلم یا پریشانی آ جاتی ہے تو ایک جو جملہ ہے ہمارے میں بہت زیادہ عام ہے, وہ یہ کہا جاتا ہے کہ صحت پہلے ضروری ہے. اور وہ مسئلہ اتنا سیریس نہ بھی ہو تو اس کو کہہ کے وہ آپ کو واقعی سوچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں کہ ہاں واقعی میں یہ نہیں کر سکتی. اور اس سے بڑی سیریس کنڈیشن کیا ہو سکتی ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ موت اور زندگی کے بالکل درمیان میں ہوتی ہے. جی السلام علیکم. استاذہ, ہم نے دیکھا نا کہ ہر موقع پہ ان کی مطلب شمولیت ہے, جنگ خیبر کے موقع پہ بھی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تب بھی. تو یعنی یہ لوگ ہر کام میں آگے ہوتے تھے, یعنی کسی خاص موقع پہ نہیں. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ہم قربانی کر لیتے ہیں اور پھر اسی کو کافی سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے فلاں وقت میں بڑی قربانی دی تھی. نیکیوں کی تلاش میں رہتے ہیں. استاذہ, اس میں سے 2 پوائنٹ مجھے بہت امپورٹنٹ لگ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے سامنے اس طرح کی پہلے کوئی مثال موجود نہیں تھی کہ جس کو فالو کرنے کے لیے ان کو ایک اسٹرینتھ ملتی کہ یس یہ ہوتا ہے اور مجھے کرنا چاہیے, اور ان کو یہ حق لگا اور حق کے لیے انہوں نے پھر نہیں دیکھا کہ کیا کوئی مثال ہے یا نہیں. اور دوسرا جو مجھے فیل ہو رہا ہے کہ ان کے اندر بہت شوق اور رغبت تھی, کیونکہ شوق جو ہوتا ہے وہ ہر مشکل اور ہر رکاوٹ کو عبور کرنے کا حوصلہ ہمیں دیتا ہے. تو یہ 2 امپورٹنٹ پوائنٹس مجھے اس میں لگ رہے تھے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.